شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی، جسے فتوح ربانی بھی کہا جاتا ہے، اس کے ترجمے کے آغاز سے پہلے کتاب کا مفصل تعارف اور مصنف کا مفصل تعارف کتاب کے آغاز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس تعارف کے کچھ حصے جو کہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری نے کیے ہیں، اس میں سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم: ایک مختصر سا قافلہ گیلان سے روانہ ہو کر مرکز علوم و فنون بغداد جا رہا تھا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے ہمدان سے کچھ آگے ترن تک پہنچے ہی تھے کہ ڈاکو حملہ آور ہو گئے۔ وہ تعداد میں 60 تھے۔ انہوں نے بے دردی سے لوٹ مار کی اور سب مال و متاع لوٹ کر ایک جگہ جمع کر لیا۔ تمام مسافر مارے دہشت کے دم بخود تھے۔ ان میں ایک 18 سالہ نوجوان ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ خوف و ہراس کی پرچھائیاں بھی اس کے چہرے بشرے پر دکھائی نہ دیتی تھیں۔ ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ لیا کہ نوجوان، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان نے پورے اطمینان سے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری صدری میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے خیال کیا کہ یہ نوجوان از راہ مزاح یہ بات کہہ رہا ہے، ورنہ چھپے ہوئے مال کی ڈاکوؤں کو کون نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا ڈاکو ادھر آ نکلا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا۔ وہ بھی یہ خیال کر کے آگے بڑھ گیا کہ اس نوجوان کے پاس کچھ ہوتا تو مجھے کیوں بتاتا۔ یقینی بات ہے کہ یہ مجھے بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک ٹیلے کے پاس لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ اس ڈاکو کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب ہر شخص کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور ہر طرف دہشت ہی دہشت پھیلی ہوئی ہو، ایسے وقت میں کس کی رگ ظرافت پھڑک سکتی ہے؟ دوسرے ڈاکو نے تصدیق کی کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تو سردار نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا، اس نوجوان کو بلایا جائے۔ جب وہ نوجوان آیا تو سردار اس کے ملکوتی حسن، شاہانہ وقار، تمکنت اور اطمینان و اعتماد سے بھرپور لب و لہجے سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، صاحبزادے، تیرے پاس 40 دینار موجود ہیں؟ نوجوان نے اپنی صدری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اس جگہ سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے مجسم حیرت بن کر دوسرا سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں اور تمام قافلے کی ایک ایک پائی لوٹ چکے ہیں؟ تم نہ بتاتے تو ہم شاید تمہاری طرف متوجہ بھی نہ ہوتے۔ تم نے یہ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس کی کہ تمہارے پاس 40 دینار موجود ہیں اور صدری میں سلے ہوئے ہیں؟ نوجوان نے کمال سادگی سے جواب دیا، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنی امی سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے یہ 40 دینار جاتے ہیں تو جائیں، لیکن میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ نوجوان کے سیدھے سادے جملے براہ راست سردار کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوئے، اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ ڈاکو جو درندوں کی طرح مسافروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا تھا، تمام ساز و سامان لوٹ کر رفوچ کر ہو جاتا تھا اور اس کے دل پر ذرہ بھر بھی ملال نہ آتا تھا، آج ایک نوجوان کے چند جملے اسے گھائل کر گئے تھے اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں شاید زندگی میں پہلی بار اشکوں کا سیلاب بہا رہی تھی۔ شدت گریہ کے سبب اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے قرار ملا تو اس نے بلکتے ہوئے کہا، صاحبزادے، تو کس قدر مقدس ہستی ہے کہ تو نے اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا اور
میں کتنا بدقسمت ہوں کہ زندگی بھر اپنے رب کریم کے عہد کو توڑتا رہا۔ ہائے افسوس، میری زندگی ایسا متاع عزیز برباد ہو گیا اور میں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صاحبزادے، میں تمہارے ہاتھوں پر اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اور تمہیں گواہ بنا کر اپنے رب سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کا ناحق دل نہیں دکھاؤں گا اور بقیہ زندگی خدا اور رسول کے احکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس انقلاب کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جو شخص موت کے رقص کو دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا، جو مرنے والوں کی دل دہلا دینے والی چیخیں سن کر کبھی نہ پسیجتا تھا اور جو قساوت اور سنگ دلی کا پیکر ہوا کرتا تھا، اسے آج کیا ہوا ہے کہ زار و قطار رو رہا ہے اور پورے تیقن کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے دل و دماغ میں ایک برقی روح لہراتے ہوئے محسوس کی اور سب بیک زبان پکار اٹھے، سردار، آج تک رہزنی میں تو ہماری قیادت کرتا رہا ہے، بدی کی راہوں پر چلتے ہوئے تو ہماری کمان کرتا رہا ہے، آج جب کہ تو خدا و رسول کی پسندیدہ راہ پر گامزن ہو چکا ہے، اگر ہم اپنی اسی راہ پر چلتے رہے تو اس سے بڑھ کر ہماری بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ تجھے مبارک ہو کہ اس خوش بختی اور طالع مندی میں ہم بھی تیرے ساتھی ہوں گے اور تو پہلے کی طرح آئندہ بھی ہمارا سردار ہوگا اور ہم تیرے وہی جانثار ساتھی ہوں گے۔ ہم سے یہ بے وفائی نہیں ہو سکتی کہ آج جب تم نیکی کے راستے پر چلنے لگے ہو تو ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں۔ اسی وقت لوٹا ہوا سارے کا سارا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا گیا۔ قافلے والوں کی مسرت و شادمانی کا کوئی اندازہ نہ تھا اور وہ اس نوجوان کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس کی برکت سے نہ صرف جان بچ گئی بلکہ وہ مال بھی واپس مل گیا جو لٹ چکا تھا۔ ان کی حیرت بھی بجا تھی، کیونکہ یہ تو ایسا ہی تھا جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ جائے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں یہ نوجوان غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوگا اور زمانہ بھر کے اولیاء اس کے سامنے ادب و احترام سے اپنی گردنیں خم کر دیں گے اور اس کی ذات سے شریعت و طریقت کے کبھی نہ خشک ہونے والے سرچشمے جاری ہوں گے۔ پہلی کھیپ تھی جو آپ کے دست مبارک پر طائب ہوئی۔ یہ نوجوان کون تھا؟ دنیا انہیں محبوب سبحانی، قطب ربانی، الباز الاشہب، محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ولادت و نسب 470 ہجری 1078 عیسوی کو شمالی فارس میں بحیرہ خزر یعنی کیسپین کے جنوبی ساحل پر گیلان نامی زرخیز صوبہ کی ایک بستی نیف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یاقوت حموی نے اس بستی کا نام بشیتر بیان کیا ہے۔ بستانی نے اپنے دائرۃ المعارف میں یوں تطبیق دی ہے کہ ایک بستی میں ولادت اور دوسری میں پرورش ہوئی ہوگی۔ حضرت شیخ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست موسیٰ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک اور والد ماجدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ سومئی کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ نسبی رشتہ اگرچہ باپ ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن یہ معمولی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کی ذات میں دونوں نسبتیں جمع ہو گئیں۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے یہ چشمہ تیرا۔ آپ کے والدین کریمین پھوپھی سیدہ عائشہ اور نانا سید عبداللہ سومئی اپنے دور کے اصحاب کرامت اولیاء میں سے تھے۔
والد ماجد آپ کے بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش جد محترم یعنی نانا نے فرمائی۔ علامہ شتنونی فرماتے ہیں وَبِهِ كَانَ يَعْرِفْ حَيْثَ كَانَ بِجِيلان، آپ جیلان میں تھے تو انہی کی نسبت سے معروف تھے۔ علامہ شتنونی آپ کے نانا کا نام ابو عبداللہ سومعی بیان کرتے ہیں۔ فطری احترام شریعت، شرعاً نابالغ بچہ احکام کا مکلف نہیں ہے، لیکن شیخ مادرزاد ولی تھے، اس لیے شیرخواری کے زمانے میں ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میرا بیٹا عبدالقادر رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا۔ ایک دفعہ رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ آج میرے لخت جگر نے دودھ نہیں پیا۔ بعد میں واضح ہو گیا کہ اس دن رمضان ہی تھا، چنانچہ جیلان کے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ اشتیاق علم، بچوں کا کھیل کود میں مصروف ہونا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن حضرت شیخ پر تو ابتدا ہی سے حفاظت الہیہ کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے غیبی آواز سنائی دیتی، تعال الی یا مبارک، اے برکت والے میری طرف آ، تو میں بھاگ کر اپنی والدہ کے آغوش میں پناہ لے لیتا۔ آج بھی میں خلوت میں وہ آواز سنتا ہوں۔ بچپن میں اپنے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ فرمایا اس وقت جب میں 10 سال کا تھا، گھر سے مدرسہ روانہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ فرشتے میرے ارد گرد چل پھر رہے ہیں۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو میں سنتا کہ فرشتے بچوں کو کہہ رہے ہیں افسحوا لو لی اللہ حتی یجلس، اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ شیخ محمد بن قائد اوانی فرماتے ہیں میں نے شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا وارد کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ فرمایا سچائی پر۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں مدرسہ میں پڑھتا تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں 9 عمر تھا، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو بستی کے باہر نکلا اور ایک گائے کے پیچھے چل دیا۔ گائے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا عبدالقادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر آ گیا، مکان کی چھت پر چڑھا تو حجابات اٹھا دیے گئے اور میں نے دیکھا کہ حجاج میدان عرفات میں مجتمع ہیں۔ میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق جنوں خیز پیدا ہو گیا۔ میں نے والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ بغداد جا کر علم حاصل کروں اور اولیاء کرام کی زیارت کروں۔ والدہ نے سبب پوچھا تو میں نے ماجرا بیان کر دیا۔ ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ والد کے چھوڑے ہوئے 80 دیناروں میں سے 40 مجھے دے دیے اور میری صدری میں سی دیے اور 40 میرے بھائی کے لیے رہنے دیے۔ مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا عہد لیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا یا ولدی اذهب فقد خرجت عند اللہ عز وجل فهذا وجهه ولا اراه الى یوم القیامہ۔ بیٹے جا، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، قیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی۔ راستے میں ڈاکوؤں کا واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد بھی والدہ ماجدہ نقدی کی صورت میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ارسال فرماتی رہیں۔ درود بغداد اور تحصیل علم۔ حضرت شیخ 488 ہجری یعنی 1095 عیسوی میں 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے اور پورے غور و خوض اور آگہی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے دور کے نابغہ روزگار علماء و فضلاء سے فقہ، حدیث اور تصوف کا علم حاصل کیا اور پورے طور پر ریاضت و مجاہدہ کے دشوار گزار مراحل طے کیے۔
کیے۔ اساتذہ فقہ ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، ابو الخطاب محفوظ کلوزانی حنبلی، ابو الحسن محمد ابن قاضی ابو یعلا حنبلی اور قاضی ابو سعید مبارک بن علی محرمی حنبلی، ان حضرات سے فقہ کے اصول و فروع اور خلافیات پڑھے۔ اساتذہ حدیث ابو غالب محمد بن الحسن باقلانی، ابو سعید محمد بن عبد الکریم، ابو بکر احمد بن مظفر، ابو جعفر بن احمد بن الحسین القاری السراج وغیرہم۔ استاد ادب ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی۔ اساتذہ سلوک حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم بن درود دباس اور قاضی ابو سعید مبارک محرمی۔ مؤخر الذکر نے حضرت شیخ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ حضرت قاضی ابو سعید محرمی نے فرمایا، عبد القادر جیلی نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا اور میں نے ان سے پہنا، ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے برکت حاصل کرے گا۔ ریاضت شاقہ حضرت شیخ نے اکتساب علم کے ساتھ ساتھ بے مثال ریاضت کے جاں گسل مراحل کو کمال ثابت قدمی سے طے کیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، میں عراق کے صحرا اور ویرانوں میں 25 سال تنہا مصروف سیاحت رہا، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا۔ میرے پاس رجال غیب اور جنات کے گروہ در گروہ آتے تھے، میں انہیں اللہ تعالی کی معرفت کا راستہ دکھاتا تھا۔ عراق میں داخل ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ اس وقت میں انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے طے کیا کہ میں ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود چلے گئے۔ 1 سال کے بعد واپس آئے۔ اسی طرح میں 3 سال وہاں ٹھہرا رہا۔ وہ 1 سال کے بعد آتے اور چلے جاتے۔ ایک دوسرا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، جس سے حضرت شیخ قدس سرہ کی بلندی ہمت اور کمال استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں، کئی دن کچھ کھائے پیے بغیر گزر گئے۔ میں محلہ قطیہ شرقیہ میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے لپٹا ہوا کاغذ دیا اور چلا گیا۔ میں نے وہ کاغذ ایک نان بائی کو دیا تو اس نے مجھے روٹی اور حلوہ دیا۔ میں وہ لے کر ایک مسجد میں چلا گیا جہاں اپنا سبق دہرایا کرتا تھا اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اتنے میں میری نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالی نے بعض کتب سابقہ میں فرمایا کہ طاقتوروں کا خواہشات سے کیا تعلق، خواہشات تو کمزور مومنوں کے لیے ہیں تاکہ ان کی بدولت عبادات کے لیے تیار ہو سکیں۔ میں نے کھانا وہیں رہنے دیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اپنا رومال لیا اور واپس آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد میں ایک قحط واقع ہوا تھا، غلے اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت شیخ جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کرتے تاکہ درختوں یا سبزی کے پتوں سے بھوک کا علاج کیا جا سکے۔ جہاں جاتے درویشوں کا ہجوم دیکھ کر واپس آ جاتے۔ ایسے ہی عالم میں ایک دفعہ پھرا کر سوق ریحانین کی مسجد میں تشریف لائے۔ فاقے کی شدت اس حد تک پہنچ گئی کہ موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اتنے میں ایک شخص اجمی مسجد میں آیا اور کھانا کھانے لگا۔ اس نے قسم دے کر آپ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں تو وہ پریشان ہو گیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ آپ کی والدہ نے 8 دینار آپ کے لیے دیے تھے۔ تلاش بسیار کے باوجود آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ 3 دن سے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو میں نے آپ کی والدہ کی دی ہوئی رقم سے یہ کھانا خریدا ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے لیکن اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ حضرت نے اسے تسلی دی، بچا ہوا کھانا اور کچھ دینار دے کر اسے رخصت کر دیا۔ کمال استقامت حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ اپنے والد گرامی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ ایک دفعہ دوران سیاحت ایک ایسے جنگل میں چلا گیا جہاں پانی ناپید تھا،
کئی دن پانی پیے بغیر گزر گئے، پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بادل نمودار ہوا، بارش ہوئی اور اس کے چند قطروں سے سکون ملا۔ اس کے بعد ایک نور ظاہر ہوا جس نے تمام افق کا احاطہ کر لیا اور عجیب صورت نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں حلال کر دی ہیں جو دوسروں کے لیے حرام کی ہیں، جو چاہے لے لو اور جو چاہے کرو۔ میں نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملعون، دور ہو، یہ تو کہہ رہا ہے۔ اچانک وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی۔ اس نے کہا، اے عبد القادر، تو نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے علم اور اپنی منزلوں کے احوال سے باخبر ہونے کے سبب سے نجات پائی ہے، ورنہ میں اس حربے سے 70 اہل طریق کو گمراہ کر چکا ہوں جنہیں دوبارہ اپنے مقام پر کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا۔ میں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ خرقۂ طریقت حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں 11 سال بغداد سے باہر ایک برج میں مقیم رہا۔ میرے طویل قیام کے باعث اس کا نام برج عجمی پڑ گیا۔ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اس وقت کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے کھلایا اور پلایا نہ جائے۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا اور میرے سامنے کھانا رکھ کر چلا گیا۔ بھوک کی شدت کے سبب یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے رب سے کیا ہوا عہد نہیں توڑوں گا۔ میرے پیٹ سے الجو الجو یعنی ہائے بھوک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتفاقاً حضرت شیخ ابو سعید محرمی وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ تشریف لائے اور فرمائے، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ نفس کے اضطراب کی علامات ہیں، تاہم روح اپنے مولا کی یاد میں پرسکون ہے۔ وہ تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے فرما گئے کہ میرے پاس باب ازج میں آ جاؤ۔ میں نے طے کیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو العباس خضر تشریف لائے اور مجھے جانے کا مشورہ دیا۔ میں شیخ ابو سعید محرمی کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پھر مجھے خرقہ عطا فرمایا۔ آغاز رشد و ہدایت۔ حضرت شیخ نے بغداد میں شریعت و طریقت کے علوم و معارف حاصل کر لیے تو مخلوق خدا کو فیضیاب کرنے کا وقت آ گیا۔ ماہ شوال 521 ہجری یعنی 1127 عیسوی کو محلہ جلبہ برانیہ میں آپ نے وعظ کا آغاز فرمایا۔ مدرسہ قادریہ بغداد کے محلہ باب الازج میں حضرت شیخ ابو سعید محرمی کا ایک مدرسہ تھا جو انہوں نے حضرت شیخ کے سپرد کر دیا، جہاں اپنے تدریس، افتاء، وعظ اور علمی اجتہاد اور علمی جہاد کا کام شروع کیا۔ بہت جلد آپ کا شہرہ دور دراز تک پہنچ گیا اور تشنگان علوم شریعت و طریقت پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی مدرسہ کی توسیع کی ضرورت محسوس کی جانے لگی، چنانچہ اہل ثروت عقیدت مندوں نے مالی اور درویشوں نے جسمانی خدمات پیش کر دیں۔ 528 ہجری یعنی 1134 عیسوی میں یہ مدرسہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور حضرت شیخ کی نسبت سے قادریہ مشہور ہوا۔ تبلیغ، تدریس اور افتاء کا عرصہ۔ آپ نے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ 521 ہجری یعنی 1127 عیسوی سے شروع کیا اور تدریس کا آغاز 528 یعنی 1134 عیسوی سے شروع کر کے ظاہری حیات کے آخر یعنی 561 ہجری یعنی 1166 عیسوی تک جاری رکھا۔ اس طرح آپ نے 40 سال تبلیغ اور 33 سال تدریس و افتاء کے فرائض انجام دیے۔
افتاء حضرت شیخ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ علماء عراق آپ کے فتاویٰ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ انہیں اس بات پر حد درجے تعجب ہوتا کہ آپ قلم برداشتہ جواب تحریر فرماتے اور بالکل صحیح جواب دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسے ایسے استفتاء آتے جن کے جواب سے دیگر علماء عاجز آ جاتے۔ آپ فوراً ان کا جواب عنایت فرما دیتے۔ بلاد عجم سے ایک سوال پیش ہوا جس کا جواب عراق عرب اور عراق عجم کے علماء نہ دے سکے۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے 3 طلاق کا قول کیا ہے، اگر وہ ایسی عبادت نہ کرے جس سے وہ منفرد ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس وقت شریک نہ ہو، وہ کون سی عبادت کرے؟ حضرت شیخ نے اسی وقت جواب تحریر فرمایا کہ وہ مکہ معظمہ جائے، اس کے لیے مطاف خالی کرا دیا جائے اور وہ تنہا 7 چکر طواف کرے۔ اس وقت اس عبادت میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا۔ سوال کرنے والا اسی دن مکہ معظمہ روانہ ہوا، ایک رات بھی بغداد میں نہ رہا۔ تدریس حضرت شیخ قدس سرہ نے درس و تدریس کا آغاز فرمایا تو علماء صلحاء اور فقہاء کا جمع غفیر آپ کے پاس جمع ہو گیا۔ دور دراز سے تشنگان علم حاضر ہوتے اور آپ کے چشمہ صافی سے سیراب ہوتے۔ آپ چونکہ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے طلباء کو کسی دوسرے عالم کے پاس جانے کی حاجت نہ رہتی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دن میں تفسیر، علوم حدیث، فقہ، اختلاف مذاہب، اصول اور نحو کا درس دیتے۔ ظہر کے بعد قرآن پاک تجوید و قرأت یعنی قرأت مختلفہ کے ساتھ پڑھاتے۔ حضرت شیخ قدس سرہ کا انداز تلقین انفرادی حیثیت کا حامل تھا۔ کسی شخص کو فلسفہ یا علم کلام میں مصروف دیکھتے تو اس کا رخ کمال لطافت کے ساتھ قرآن و حدیث اور معرفت الہیہ کی طرف پھیر دیتے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو علم کلام کے ساتھ گہرا شغف تھا۔ جوانی کے عالم ہی میں اس علم کی متعدد کتابیں یاد کر چکے تھے۔ ایک دفعہ اپنے عمِ محترم کے ہمراہ حضرت شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے چچا نے عرض کیا، جناب میرا یہ بھتیجا علم کلام کا دلدادہ ہے، کئی دفعہ اسے منع کر چکا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتا۔ شیخ سہروردی کا بیان ہے کہ حضرت نے مجھے فرمایا، تم نے اس علم کی کون سی کتاب یاد کی ہے؟ میں نے چند کتابوں کے نام عرض کیے۔ آپ نے میرے سینے پر دست مبارک پھیرا۔ بخدا ہاتھ پھیرتے ہی میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے ان کتابوں کا ایک لفظ بھی یاد نہ رہا۔ اللہ تعالی نے مجھے وہ مسائل بھلا دیے اور اسی وقت مجھے علم لدنی عطا فرما دیا۔ وہاں سے اٹھتے ہی میری زبان پر ایمانی حکمت کے نکات جاری ہو گئے۔ اسی طرح شیخ مظفر منصور بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں فلسفے اور روحانیات کی ایک کتاب ساتھ لیے حضرت شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے کچھ پوچھے بغیر فرمایا، یہ کتاب برا ساتھی ہے، جاؤ اور جا کر دھو ڈالو۔ پھر مجھے پس و پیش میں دیکھ کر فرمایا، یہ کتاب مجھے دو۔ کھول کر دیکھی تو وہ سادہ کاغذوں پر مشتمل تھی، اس میں ایک حرف بھی لکھا ہوا نہ تھا۔ آپ نے لے کر چند صفحات الٹے اور یہ کہتے ہوئے واپس دے دی کہ یہ فضائل قرآن پر ابن زریس کی کتاب ہے۔ جب میں اٹھ کر واپس آیا تو میرے حافظے کے اوراق بالکل سادہ تھے، فلسفہ کا نام و نشان نہ تھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات ابر باران کی طرح برستے ہیں اور چشم زن میں جل تھل کر جاتے ہیں۔ ابو محمد خوشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور نحو پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تو میری جانب خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے پاس رہو، ہم تمہیں سبویہ بنا دیں گے۔ چنانچہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے پاس نحو کے قواعد و احکام اور دیگر علوم عقلیہ و نقلیہ کا ایسا ذخیرہ جمع ہو گیا جو اس سے پہلے نہ تو مجھے معلوم تھا اور نہ ہی کسی سے سنا تھا، اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں نے وہ کچھ حاصل کیا جو پوری زندگی میں حاصل نہ کر سکا تھا۔
تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ کن ذہن اور غبی قسم کے طالب علم کس قدر سوہانے روح ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر قسم کے لوگوں کو کمال استقامت سے برداشت فرماتے تھے۔ ابئی نامی ایک اجمی طالب علم آپ سے پڑھا کرتا تھا، حالت یہ کہ کسی مسئلے کو سمجھنے کا نام ہی نہ لیتا۔ ابن سمحل نے ایک دن یہ کیفیت دیکھی تو اس طالب علم کے جانے کے بعد عرض کیا کہ تعجب ہے، آپ ایسے طالب علم کو کس طرح برداشت فرماتے ہیں؟ فرمایا، میری مشقت کا عرصہ 1 ہفتے سے کم رہ گیا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ 1 ہفتے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا۔ تلامذہ اور خلفاء حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ کے دریائے علم و معرفت سے ان گنت لوگ سیراب ہوئے۔ تکمیل علوم کرنے اور خرقہ پہننے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچتی ہوگی۔ ذیل میں چند نامور علماء و مشائخ کے اسماء درج کیے جاتے ہیں جو چشمہ غوثیہ سے شاد کام ہوئے۔ ابو عمر عثمان بن مرزوق قرشی، نزیل مصر، شیخ ابو مدین، قاضی ابو یعلا محمد بن الفرا، مصنف الاحکام السلطانیہ، ابو محمد حسن الفارسی، ابو محمد عبداللہ بن احمد بن خشاب نحوی، ابو العز عبد المغیث بن زہر، حافظ العراق، ابو عمر عثمان بن اسماعیل بن ابراہیم سعدی، اپنے دور کے شافعی کہلاتے تھے۔ ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم معروف بہ ابن الکیزانی، ابو محمد اسلان بن عبداللہ، ابو سعود احمد بن ابی بکر الحریمی العطار، ابو عبداللہ محمد بن ابی المعالی قائد الاوانی الشہید، قاضی القضاء، ابو القاسم عبد الملک بن عیسیٰ الماردینی، ابو بکر عبداللہ بن نصر تمیمی، مفتی العراق، ابو عبداللہ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی، امیر المومنین فی الحدیث، امام موفق الدین، ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی صاحب المغنی، ابو الحسن علی بن ابراہیم الیمنی، ابو القاسم عمر بن مسعود معروف بہ بزار، ابو عبداللہ محمد بطائحی نزیل بعلبک، ابو البقاء عبداللہ بن حسین الاکبری البصری شارح متنبہ، ابو محمد عبدالعزیز بن دلف بغدادی، انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ ابو طالب عبداللطیف الحرانی المعروف بہ ابن السقطی، سیدنا غوث اعظم سے سماع کرنے والوں میں سے آخری محدث ہیں، وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت شیخ کا زمانہ جب آپ بغداد تشریف لائے تو اس وقت ابو العباس مستظہر بامر اللہ، جس کی وفات 512 ہجری میں ہوئی تھی، اس کا عہد تھا۔ اس کے بعد مسترشد راشد المقدی للامر اللہ اور المستبجد باللہ یکے بعد دیگرے تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ اس دور میں سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ حصول اقتدار کے لیے بے دریغ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا، گویا خوف خدا اور خوف آخرت کی جگہ اقتدار اور دنیا کی محبت نے لے لی تھی۔ اسی لیے حضرت شیخ کے خطبات میں اخلاص، للہیت اور خشیت الہی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ فتنوں کا استحصال، حضرت شیخ کے دور میں امت مسلمہ متحد فتنوں کی زد میں تھی۔ آپ نے بیک وقت ان سب کا مقابلہ کیا اور کشتی ملت کو بر وقت سہارا دیا۔ ارباب اقتدار کی رسہ کشی، علماء سوء اور ابن الوقت صوفیاء کی تبلیغ دین سے بے رغبتی، دنیا اور جاہ و زر کی محبت اور مسلمانوں کے سیاسی اضمحلال کے نتیجے میں جو فتنے پیدا ہوئے، ان کا اجمالی طور پر ذکر کیا جاتا ہے
اور یہ کہ حضرت شیخ نے ان کا کیا علاج تجویز کیا۔ پہلا، ارباب اقتدار کے باہمی مناقشات اور تخت حکومت پر قابض ہونے کی ہوس۔ حضرت شیخ نے اپنے خطبات میں اخلاص، للہیت اور خشیت الہی پر زور دیا، دنیا کے مقابلے میں آخرت اور آخرت کے مقابلے میں رضائے الہی کے طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ دوسرا، اسلامی خلافت کے روبہ زوال ہونے اور مسلمانوں کے سیاسی اور فکری اعتبار سے کمزور ہونے کے سبب عیسائیت نئے ہتھ کنڈوں سے لیس ہو کر علمی، فکری اور معاشرتی لحاظ سے اسلام پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ اس لیے حضرت شیخ نے توحید اور اسلام کی حقانیت پر بہت زیادہ زور دیا اور قوم مسلم کی کامیابی کا راستہ صرف اور صرف صحیح معنوں میں مسلمان بننے کو قرار دیا۔ تیسرا، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں اموی اور عباسی خلفاء کے ابتدائی سلسلے نے منطق و فلسفہ اور دیگر علوم کا لٹریچر دوسری زبانوں سے عربی میں منتقل کیا۔ بڑے بڑے فضلاء اس کام کے لیے مختص کیے اور یہ باور کر لیا گیا کہ یہ علم و دانش کی بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان فلسفی افکار و نظریات کے زیر اثر عقلیت محضہ سے متاثر ہونے لگے، یعنی وحی و نبوت کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر عقل آوارہ کی رہنمائی کو کافی سمجھنے لگے، اور جو باتیں از قبیل معجزات و کرامات ان کی سمجھ میں نہ آتیں ان کی بے دھڑک تعویلیں کرنے لگے۔ حضرت شیخ نے اپنے خطبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی پیروی کی اہمیت کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو معتزلہ، باطنیہ اور فلاسفہ کی راہ پر چلنے سے منع کیا۔ اس سے پہلے شیخ مظفر منصور کا واقعہ گزر چکا ہے کہ انہیں فلسفہ کی قلمی کتاب دھو ڈالنے اور فضائل قرآن کی کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ چوتھا، اس دور میں شیعی تعصب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ان کے غلط رجحانات روز بروز زور پکڑتے جا رہے تھے۔ بالآخر اس خلفشار نے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت شیخ نے صرف صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر کیا اور ان کی پیروی کو ذریعہ نجات قرار دیا، بلکہ ان کے ارشادات کو بطور سند و استشہاد پیش کیا۔ پانچواں، فسق و فجور کی کثرت کا علاج تقوی و پرہیزگاری، تزکیہ نفس اور خدا و رسول کی اطاعت کی تعلیم سے کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ کے خطبات سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس دور کے فتنوں کے استحصال کے لیے ہوتے تھے، اور اس مقصد میں کامیابی کا یہ عالم تھا کہ ہر مجلس میں غیر مسلم مشرف با اسلام ہوتے، بد مذہب راہ راست پر آتے اور فساق و فجار تائب ہو کر تقوی و طہارت کی راہ پر گامزن ہو جاتے۔ انداز بیان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں دین کے اسرار و رموز کو بیان فرما دیتے تھے۔ آپ کا خطاب نہ تو طویل ہوتا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا الجھاؤ پایا جاتا۔ آپ کے ہاں فلسفیانہ موشگافی نہیں بلکہ قرآن پاک کا حکیمانہ انداز پایا جاتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں مختصر جملوں میں متعدد موضوعات پر اظہار خیال فرماتے، آپ کا ایک ایک جملہ سامعین کے دل و دماغ میں اتر جاتا۔ دین متین کی تعلیمات کو پرکشش انداز میں بیان فرماتے، بعض اوقات پر جلال کلمات بھی زبان مبارک سے صادر ہو جاتے جن سے ہر بڑا چھوٹا متاثر ہوتا۔ موقع و محل کے مطابق قرآن پاک کی آیات اور احادیث طیبہ کو بیان کرتے، بعض اوقات صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ارشادات بھی زیب سخن بنتے۔ اسی طرح کبھی کبھی مقصد کو ذہن نشین کرنے کے لیے تمثیلات بھی بیان فرما دیتے۔ اولاد امجاد حضرت غوث اعظم کو اللہ تعالی نے دیگر انعامات کی طرح کثرت اولاد سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کے 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں تھیں۔ امام سہروردی فرماتے ہیں کہ بعض صالحین نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیوں کیا؟
تو آپ نے فرمایا میں نے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم نہیں دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں ایک مدت تک نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وقت کے مقدر ہونے کے خوف سے جرأت نہیں کرتا تھا۔ میں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیویاں عطا کیں جنہوں نے اپنی خوشی اور رضامندی سے مجھ پر خرچ کیا۔ حضرت شیخ کے تمام صاحبزادے علم و عمل، تقوی و معرفت میں اپنی مثال آپ تھے۔ چند صاحبزادوں کا ذکر بطور تبرک کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ کی اولاد اور ان کی تفصیل قلائد الجواہر میں ملاحظہ کی جائے۔ شیخ عبد الوہاب ولادت 522 ہجری 1128 عیسوی، وصال 593 ہجری 1197 عیسوی۔ والد ماجد اور دیگر علماء سے علم حاصل کیا اور 543 ہجری اور 1149 عیسوی میں والد گرامی کے مدرسے میں مدرس مقرر ہوئے۔ شیخ عیسیٰ سن ولادت معلوم نہ ہو سکا، وفات 573 عیسوی 1178 عیسوی، 573 ہجری اور 1178 عیسوی۔ والد ماجد اور ابو الحسن بن درما سے استفادہ کیا، پہلے بغداد میں اور والد گرامی کے وصال کے بعد مصر میں درس حدیث، وعظ اور افتاء کے فرائض انجام دیے۔ ان کے مواعظ کو قبولیت عامہ حاصل تھی۔ علم تصوف میں جواہر الاسرار و لطائف الانوار وغیرہ کتب کے مصنف تھے۔ شیخ ابو بکر عبدالعزیز ولادت 532 ہجری 1138 عیسوی، وفات 602 ہجری 1205 عیسوی۔ والد ماجد کے علاوہ ابن منصور عبد الرحمن سے علم حاصل کیا، درس حدیث اور وعظ کے ذریعے دین متین کی خدمت کی۔ متحد حضرات آپ سے پڑھ کر فارغ ہوئے، خوبصورت اور متواضع تھے۔ 580 ہجری یعنی 1185 عیسوی میں اسقلان کی جنگ میں شرکت کے بعد جبال چلے گئے اور وہیں وصال ہوا۔ شیخ عبد الجبار 575 ہجری 1180 عیسوی میں جوانی کے عالم میں وصال ہوا۔ والد ماجد ابو مسعود اور قزاز وغیرہ سے استفادہ کیا، طریق صوفیہ پر گامزن تھے، اہل دل کی ہم نشینی میں رہتے۔ آپ کا خط بہت عمدہ تھا۔ شیخ عبد الرزاق ولادت 528 ہجری یعنی 1134 عیسوی، وصال 603 ہجری یعنی 1207 عیسوی۔ والد مکرم اور ابو الحسن ابن درما وغیرہ سے علم حاصل کیا، مدرس، محدث، مناظر، مفتی اور خطیب تھے۔ علماء کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے استفادہ کیا۔ شیخ محمد وصال 600 ہجری یعنی 1204 عیسوی، اپنے دور کے محدث تھے۔ مقبرہ حلیہ میں مزار بنایا گیا۔ ان کے علاوہ شیخ عبداللہ ولادت 508 ہجری یعنی 1114 عیسوی، وصال 579 ہجری یعنی 1193 عیسوی۔ حضرت شیخ یحییٰ ولادت 550 ہجری یعنی 1155 عیسوی، وصال 600 ہجری یعنی 1204 عیسوی۔ حضرت غوث اعظم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اور شیخ موسیٰ ولادت 539 ہجری یعنی 1144 عیسوی، وصال 618 ہجری یعنی 1221 عیسوی بھی اپنے دور کے اجلا علماء، محدثین اور رہبران طریقت میں سے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم۔ وصال 40 سال تک شریعت و طریقت کے دریاؤں سے خلق خدا کو فیض یاب فرماتے، دین متین اور مسلک اہل سنت کا علم لہرانے کے بعد آخر وہ ساعت آ پہنچی کہ زمانے کا غوث اعظم، قطب الاقطاب، فرد الافراد، الباز الاشہب، حسب وعدہ الہیہ، موت کے دروازے سے ہوتا ہوا محبوب حقیقی جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔
علامہ تازنی نے تاریخ وصال کے بارے میں 2 روایتیں بیان کی ہیں۔ لیلۃ السبت الثامن شہر ربیع الآخر سنۃ 61 500 یعنی 8 ربیع الآخر، ہفتے کی شب یعنی 561 ہجری 1166 عیسوی کو وصال ہوا۔ دوسری روایت بقول ابن نجار اور محمد ذہبی یہ ہے، لیلۃ صبیحتہ سبت عاشر ربیع الآخر سنۃ 61 و500، ہفتے کی شب 10 ربیع الآخر 561 ہجری یعنی 1166 عیسوی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بہجت الاسرار سے تاریخ وصال کی تاریخ 9 ربیع الآخر نقل کی ہے اور فرمایا اس روایت کے اعتبار سے عرس کی تاریخ 9 ربیع الآخر ہوگی۔ ہمارے شیخ عبدالوہاب قادری اسی تاریخ کو عرس کیا کرتے تھے۔ نسب نامہ سردار اولیاء اللہ عز و جل شیخ ابو محمد زندہ کرنے والے مذہب و شریعت اور طریقت و حقیقت اور دین کا، جن کا نام سید عبد القادر ہے، اللہ ان سے راضی ہو اور ہم سے ان کو راضی کر دے اور ہم کو ان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ صاحبزادے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے، وہ صاحبزادے عبداللہ جیلی کے، وہ صاحبزادے یحییٰ زاہد کے، وہ صاحبزادے محمد کے، وہ صاحبزادے داؤد کے، وہ صاحبزادے موسیٰ ثانی کے، وہ صاحبزادے عبداللہ ثانی کے، وہ صاحبزادے موسیٰ جون کے، وہ صاحبزادے عبداللہ محض کے، وہ صاحبزادے حسن مسنہا کے، وہ صاحبزادے امام حسن کے، وہ صاحبزادے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔